یا آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس کی شرح بیان کی، یعنی قرآن کی تفسیر کو حدیث سے بیان کیا، یا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 700 سے زائد مقامات پر مختلف طریقوں سے حکم نماز ارشاد فرمایا۔ اقیم الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، صراحت کے ساتھ، کنایے کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، دلالت النص کے ساتھ، اقتضاء النص کے ساتھ، مختلف طریقوں سے اللہ نے حکم نماز دیا۔ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بھلا رکوع کیا ہوتا ہے؟ بھلا قیام کیا ہوتا ہے؟ بھلا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کی اس آیت میں اجمال ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حکم نماز پر تعمیل چاہتے ہو تو صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میرے غلاموں تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان بھی حدیث ہے، سرکار کا عمل بھی حدیث ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل کیا، آپ نے یا تو اس کی تاکید فرما دی یا خاموشی اختیار فرما دی، یا اس سے آپ نے منع کر دیا۔ ان تینوں باتوں میں سے جو بھی بات ہو، تو اگر تو سرکار نے اس کو کرنے کا یا اس سے رکنے کا حکم دیا تو یہ آپ کا قول مبارک ہے، اور اگر اللہ کے حبیب خاموش رہے تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ سرکار اس پہ راضی ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ایمان والو جو تمہیں پیغمبر عطا فرمائیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اسے روک جاؤ۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین سارے کا سارا وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب نے جس کو حلال فرمایا وہ حلال ہے، محبوب علیہ السلام نے جس کو حرام فرمایا، بولو، وہ حرام ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کا اعجاز ہے کہ محبوب جسے حلال کر دے وہ حلال ہو جاتا ہے، محبوب جسے حرام کر دے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام تو قرآن کے سب سے بڑے شارح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کی کفارے کے حوالے سے گفتگو فرمائی، فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، اور تیسرا فرمایا کہ یا پھر وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ یہ خالق ارض و سماوات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر چکا ہوں، اللہ کے حبیب آپ میرے لیے اس کا کفارہ بیان فرمائیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق گفتگو کی،
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک شخص اتنی دیر میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے آیا اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں سنورتے. کہنے لگا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں یہ کفارہ کہاں سے دے سکتا ہوں؟ تو ایک شخص آیا، اس نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کے غریبوں میں مساکین میں بانٹ دو تو تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ تم 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو گے تب کفارہ ایک روزے کا، یا غلام آزاد کرو گے. تو محبوب علیہ السلام کا دیار رحمت جوش میں ہے. سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو ایسا کرو کھجوریں جا کے بانٹ دو. کہنے لگا سرکار بھلا مجھ سے بھی بڑا کوئی غریب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے محبوب علیہ السلام جو شارع ہیں اسلام کے. تو جسے محبوب حلال کر دیں وہ حلال ہو جاتا ہے، جسے سرکار حرام فرما دیں وہ حرام ہو جاتا ہے. تو دین سارے کا سارا وہ جناب رسول اللہ کی ذات اقدس کا نام ہے. تو ہم حدیث پر بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا کہ جس نے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. فقط اطاع اللہ. تو حدیث کو چھوڑ کر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. کوئی شخص کہے کہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا چاہے تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا نور اس کے سینے میں نہیں اتر سکتا. اس لیے یہ تھوڑی سی باریک بات ہے لیکن توجہ سے آپ نے سننی ہے. میں بہت مشکل ترین گفتگو کو آپ کے لیے آسان پیرائے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہر خاص و عام کو بات سمجھ آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب قرآن کس کا کلام ہے؟ سارے بولو، زور سے بولو اور زور سے بولو. کس کا کلام ہے؟ اب قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. تو بھائی قرآن بھی امت کے لیے قرآن اس وقت بنتا ہے کہ جب اسے رسول اللہ قرآن ڈکلیئر کریں. تو اگر اس کو اور محبت کے لہجے میں کہوں تو بھائی قرآن یوں تو کلام اللہ ہے لیکن جب تک حدیث نہیں بنتا اس وقت تک قرآن کے روپ میں دھارا نہیں جاتا. جب محبوب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اب بولیے گا سبحان اللہ. جب مصطفیٰ کریم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، قرآن ہے، کلام اللہ ہے، بارگاہ ناز سے اترا ہے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اب مصطفیٰ نے فرمایا تو کلیئر ہوا نا کہ اللہ کا کلام ہے.
تو ہمیں قرآن ماننے کے لیے بھی پہلے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص راہ فی سبیل اللہ میں حصول علم کے لیے نکلا، سہل اللہ لہ بہ طریقا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ یوں تو اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اعتکاف میں موجود ہوں گے، لیکن وہ صرف اعتکاف میں ہی ہوں گے۔ آپ راہ فی سبیل اللہ میں دین بھی سیکھ رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ سعادت مند مسلمان کہ جو اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ کی شریعت کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یوں آپ کو دوہرا اجر ہے، اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ رسول اللہ کی شریعت کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، بولیے آمین۔ کس کو؟ فرمایا کہ جس نے ہماری بات سنی، ہماری حدیث کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا۔ یہ دوسری کیٹیگری، پہلی سنا فحفظہ اور اس کو یاد کیا، پھر تیسرا درجہ فرمایا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا، بلکہ عمل بھی کیا، حتی یبلغ، اور اس نے دوسروں تک بھی پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرماؤ میرے غلاموں میری بات اپنے تک سمیٹ کے نہ رکھو، میری بات میں بخل نہ کرو، بلغوا عنی، اس کو پھیلا دو چار دانگ عالم میں، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اعزاز ہے حدیث کو، اور یہ اعزاز ہے حدیث پڑھنے والے کے لیے۔ آپ ابھی حدیث کے طالب علم بیٹھے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، نضر اللہ من سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی۔ محبوب علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو تو محبت کے دریچے کھول کے سنا کرو، اور اس محبت میں ڈوب کے سنا کرو کہ یہ تو ہمارے محبوب کا کلام ہے، اس میں مٹاس کتنی ہے، اس میں چاشنی کتنی ہے، اس میں لذت کتنی ہے، اس میں سرور کتنا ہے، اس میں سکون کتنا ہے، اس میں نشہ کتنا ہے، اس میں مزہ کتنا ہے، اس میں لطف کتنا ہے، اس میں مٹھاس کتنی ہے۔ سرکار نے فرمایا نضر اللہ من سمع مقالتی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، جس نے میری حدیث کو سنا، وحفظھا، اور اس نے اس کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، وَأَدَّاهَا، اور پھر اس نے دوسروں تک پہنچایا۔ تو آپ معتکف ہیں، جب آپ یہاں سے سنا ہوا دین، یہاں سے سنا ہوا قرآن و حدیث کا پیغام اپنے گھر والوں کو سنائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو سنائیں گے، والدین کو سنائیں گے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سنائیں گے، تو آپ آج بھی 1450 سال پہلے رسول اللہ کے اس فرمان مبارک کے آپ بھی مصداق بن جائیں گے، اللہ آپ کو بھی تر و تازہ رکھے گا۔ اور یہ جو رسول اللہ نے بات فرمائی نضر اللہ من سمع، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، یہ تازگی
روح کی بھی ہے، ایمان کی بھی ہے، جسم کی بھی ہے، اور یہ تازگی دنیا کی بھی ہے، قبر کی بھی ہے، حشر کی بھی ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جب سرکار فرما رہے ہیں نَدَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، بھلا وہاں خزاں کیسے آ سکتی ہے؟ اور جو حدیث پڑھنے والا، حدیث سمجھنے والا، حدیث کو یاد کرنے والا، حدیث کو امت تک پہنچانے والا خوش نصیب ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان محبوب علیہ السلام کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبوب علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے اور سرکار کی باتیں یاد کرتے، محبوب علیہ السلام کی بات کو یاد کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے صفہ چبوترے میں بیٹھ کر رسول اللہ سے دین سیکھا ہے، صفہ میں بیٹھ کر۔ اور آپ کو جب نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث لیتے تو وہ بھول جاتی تھی، وہ یاد نہیں رہتی تھی۔ آپ نے عرض کی حضور میرا حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں، بس مجھے شوق ہے آپ کی بات یاد رکھوں۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، یہ کائنات کا کیسا انوکھا حکیم اور طبیب ہے، حافظے کے لیے کوئی معجون نہیں بنایا، حافظے کے لیے کوئی صفوف تیار کر کے نہیں دیا، شہد نہیں پلایا، دودھ نہیں پلایا، فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا اور یوں کچھ ہاتھوں میں سمیٹا، بلکہ کائنات کا خزانہ سمیٹا، اور سمیٹ کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی چادر پہ دکھنے میں خالی ہاتھ ہیں، مالک کونین ہیں، کچھ پاس رکھتے ہی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو اپنے ہاتھوں کو سرکار نے چادر پہ انڈیلا، فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ دو۔ سمیٹنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے محبوب علیہ السلام کی توجہ والی چادر کو سینے کے ساتھ رکھا ہے، فرمایا وہ بھی یاد آ گیا جو کبھی زمانوں سے بھول چھوڑا تھا، اور فرمایا کہ اس کے بعد محبوب کا کوئی فرمان بھولا نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 5,500 سے زائد احادیث طیبہ روایت کی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 لاکھ احادیث زبانی یاد فرمائی۔ آپ ہولی بولیں سبحان اللہ۔ میں نے 6 تو نہیں کہا، 600 تو نہیں کہا، 6,000 بھی تو نہیں کہا،
6,00,000 احادیث حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل البخاری امام المحدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبانی یاد تھی، اور صرف حدیثیں یاد نہیں تھی بلکہ پوری سند یاد تھی۔ اب یہ سند کیا ہوتی ہے تھوڑا سا سمجھیں گے تاکہ آگے کہیں یہ لفظ استعمال ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ سند یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو حدیث پڑھاؤں، میں کہوں کہ مجھے میرے استاد نے بتایا، ان کو ان کے استاد نے بتایا، ان کو ان کے استاد نے بتایا، جاتے 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 انہوں نے تابعی سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی نے جناب رسول اللہ سے سنا، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور ہمارا دین سند پہ یقین رکھتا ہے، بغیر سند کے دین میں بات نہیں ہے۔ تو امام بخاری کو سند بھی یاد تھی، ایک تو یہ کہ 6,00,000 حدیثیں یاد تھی، ایک یہ کہ ہر حدیث کے راویوں کے نام یاد تھے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ نہ صرف یہ یاد تھا بلکہ تیسری بات بھی، ان راویوں کے حالات زندگی بھی پتہ تھے، وہ کس پائے کا امام ہوگا۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو لینے کے لیے ہزاروں میل سفر کیا۔ کوئی کہتا کہ فلاں شخص کے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، تو آج تو یہاں سے دنیا کے جس مرضی کونے میں سفر کرنا ہو، آپ چند گھنٹوں میں نہیں تو 1-2 دن میں نہیں تو چند دن میں پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، دنیا سمٹ کر آپ کے پاس آ گئی ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر کسی سے حدیث لینی ہے تو ایک فون کال کے اوپر ایک بٹن دبائیں اور وہاں سے اسکرین شاٹ، تصویر، ویڈیو، آڈیو، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس وقت گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، تو ہزاروں میل امام بخاری رسول اللہ کی حدیث لینے کے لیے جاتے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بخاری سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو حدیث پڑھنے والا، حدیث پڑھانے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، پیغام حدیث کو آگے پہنچانے والا، یہ تو رسول اللہ کی نگاہ ناز میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، ان کا انداز کیا ہوتا؟ ان کا انداز یہ ہوتا کہ امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، نمبر 2 صاف ستھرے نئے کپڑے پہنتے جو میسر ہوتے، نمبر 3 خوشبو لگاتے، نمبر 4 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے، اور پھر رسول اللہ کی حدیث لکھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے تھے، لیکن امام مسجد شریف کے اندر جب صفحہ پلٹتے کتاب کا تو ایسے نہیں کہ جس سے آواز پیدا ہو، بلکہ آپ اپنے بازو یعنی آستین سے اس کپڑے سے ورق اس قدر آہستگی کے ساتھ پلٹتے کہ تاکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ کو اس کی آواز نہ پہنچے، اور اس آواز سے جناب رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس قدر احترام تھا ان نفوس قدسیہ کو رسول اللہ کی حدیث کا اور تاجدار کائنات کا، یہ انداز تھا۔ حضرت سیدنا
امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو کر اور باوقار طریقے سے رسول اللہ کی حدیث پڑھے، کیونکہ یہ کلام رسول ہے۔ اور آداب حدیث میں محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھتے ہوئے جہاں پر ذات اقدس کا نام نامی آئے تو محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ، اور پھر اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب رسول اللہ کی حدیث بیان کرے تو احتیاط کا تقاضا اس قدر ہو، احتیاط کا تقاضا اس قدر ہو کہ بغیر تحقیق کے یہ نہ کہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی کسی ایسے قول کی نسبت رسول اللہ کی طرف کر دی، سرکار نے فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ اور یہ جو محدثین تھے یہ بہت احتیاط کے ساتھ حدیث کے لفظ الفاظ پر غور کرتے اور حدیث کے الفاظ کے ساتھ سند پر غور کرتے، راویوں کے احوال پر بات کرتے۔ نمبر 3 یہ بھی دیکھتے کہ کیا ان کا زمانہ ایک ہے، کیا ان کی باہمی ملاقات ثابت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس نے فلاں سے حدیث سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے صحابی سے سنی، کیا وہ جن 2 شخصیات کا ذکر کر رہا ہے کیا وہ ان سے ملا ہے؟ کیا اس کا حافظہ ٹھیک ہے؟ کیا لوگوں کی نظر میں اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ ایک عادل انسان ہے؟ اتنی احتیاط کرنے کے بعد پھر جناب رسول اللہ کی حدیث بیان کی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ نے آپ کو، مجھے، ہمیں ان بابرکت لمحات میں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے اس پیغام نور کو یہاں سننا بھی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہے، اور اپنی زندگی کے تمام تر لمحات میں اپنے ان لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے محبوب علیہ السلام کا پیغام محبت نبی علیہ السلام کی امت تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ خالق ارض و سماوات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کو پڑھنے کے نتیجے میں جو محبت رسول پیدا ہوتی ہے، جو اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو دین کے ساتھ لگن پیدا ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔